ہائے ہائے. قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتا دو ان کو ان ناموں کے بارے میں. حضرت آدم تو آدمی تھے. آدمی دی دست باقی پوستس، دید آباشد کی دید دوستس. ان کو تو بھوک لگتی تھی، روٹی سالن مرچ مسالہ چمچ ہانڈیا سب یاد ہو گئے. انہیں بخار ہونے والا تھا، بھی علاج اور وہ دوائیاں یاد رہ گئی. انہیں پیاس لگنے والی تھی، مشروبات اور پانی دودھ سمجھ گئے. فلما انبأهم باسمائهم، جب بتا دیے ان کو ان کے ناموں کے بارے میں. ان کے نام کا کیا مطلب؟ یعنی جو نام وہ نہ بتا سکے. قال، اللہ نے فرمایا لم قل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کا. یہ نہیں فرمایا کہ آدم غیب دان ہے، فرمایا میں جانتا ہوں. علم غیبی کس نمی داند بجز پروردگار، ہر کے او گوید کی می دانم ازو باور مدار. علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جو کہے کہ فلاں جانتا ہے میں جانتا ہوں، اس پر اعتماد نہ کرنا. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. حضرت نہیں جانتے تھے جب تک جبریل نہ کہے مل مسئول عنہا بعالم من السائل. علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو. ولم یقم علیہ دلیل، روح المانی سورہ ہود. اور وہ محتاج دلیل بھی ہو. تو جو علم دلیل کا محتاج ہے وہ نبوت کا علم ہے، اور جو وحی کے ذریعے وہ نبوت ہے. تو نبی غیب دان نہیں ہے، وحی دان ہے. ایک علم جب خدا کے پاس ہو تو غیب ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی باتیں ہیں. ہمارے پاس ہے تو غیب ہے، اور آپ کے پاس نوحی الیک، آپ کے پاس وحی کے ذریعے آ رہی ہے. جب خدا کے پاس ہے تو علم الغیب، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. انی اعلم غیب السماوات والارض، اور وہی علم پیغمبر کو آئے وحی کے ذریعے، وہی علم علماء کو آئے تحقیق اور کسب کے ذریعے، وہی علم اولیاء کو آئے الہام کشف اور کرامت کے ذریعے، وہی علم زرولی کو آئے دور تفسیر کے ذریعے. اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اور تم سب کو غیب دانی کہو، یہ زندگیوں کا کام ہے. زندگی کا کام خلق ملک. ایک جیسی عورت ہے یہ ماں ہے، اسی جیسی ایک ہے یہ بیوی ہے. دونوں کان، ایک ناک، دو آنکھیں، انسان سارے انسان ہیں. گرب صورت آدمی انسان بودے، احمدو بو جہل ہم یکساں بودے. بہرحال اللہ کے سوا کسی کو علم الغیب نہیں. اور محدثین مفسرین فقہا کا اس آیت کے ذیل میں اتفاق ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی نبی اور ولی کو غیب دان کہے وہ اسلام سے نکل جائے گا. یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کے دینے سے بنا ہے، یہ ایسا جھوٹ ہے جیسے کوئی کہے خدا کے بنانے سے خدا بنا ہے.
جیسے خدا کے بنانے سے بھی کوئی خدا نہیں بنتا، اس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو غیب دیتا ہی نہیں ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، تفسیر البحر المحیط میں ہے، اے فی علم غیبہ، فی حکمہ اے فی علم غیبہ، اپنی جگہ دلائل کا بھرمار ہوگا انشاءاللہ۔ قال، اللہ نے فرمایا، الم قل لکم، کیا میں نے تم کو کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کا غیب۔ سنو ذرا، فرشتے بھی غیب دان نہیں، ان کو تو رد ہے، آدم بھی غیب دان نہیں۔ غیب دان کون ہے؟ فرشتوں اور آدم کا رب۔ فرشتے غیب دان نہیں، ولیوں کو غیب نہیں، اور آدم غیب دان نہیں، نبیوں کو غیب نہیں۔ اور جو اس میں شک کرے وہ آگے ابلیس ہری پگڑی والا آ رہا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، غیب دان کس کو کہتے ہیں؟ اور میں جانتا ہوں جو تم دکھاتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے کہا تو یہ کہ یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تسبیح تحمید تقدیس کر رہے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن دل میں یہ خیال تھا اللہ تو غیب دان ہے، عالم الغیب ہے، علیم بذات صدور ہے، کہ اگر زمین میں بھی اس قسم کا کوئی کام ہو تو ہم ہی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مناسب ہمیں مل سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ، آیات سے پتہ چلا کہ دنیا میں عدل اور فضل بھی ہے اور ظلم اور ستم بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو منظور نہیں کیا، نامنظور کر لیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعتبار فرد کامل کا ہوگا، اشرف کا ہوگا، ارذل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایک شخص کو آپ خط لکھ رہے، اللہ کا نام نہیں لکھ رہے، حدیث کا ٹکڑا نہیں لکھ رہے، جی ہو سکتا ہے بیچ بھی کر لو، آپ کو کیا ہے؟ آپ خود پہلے سے بے ادب ہو رہے ہیں۔ آپ اچھا سوچا کریں، اللہ نے ان خلفاء کا ذکر کیا اور انہیں خلفاء فرمایا جو عدل اور فضل سے کام لے، جو ظلم اور بربریت سے کام لے ان پہ مستقل لعنت برسے گی۔ فرشتوں نے ان کا ذکر کیا تو اللہ ناراض ہوگا اس پر کہ ان کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت۔ کبھی کہیں گے اخبار میں خدا رسول کا نام آتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، بید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی آبادی آداب بجا لائے، کافر آداب کا پابند نہیں ہے۔ المعروف لا یترک لاجل المنکر، خیر کے کام برائی کے شر سے چھوڑے نہیں جائیں گے۔ کصلاۃ الجنازہ لاجل النیاحہ، لوگ جنازے کے ساتھ ماتم کر رہے تو آپ جنازے چھوڑ دیں گے؟ اس زمانے میں لوگ جنازے مسجد میں پڑھنے لگے خلاف شرع، تو آپ جنازہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، جنازے پڑھنے ہیں، مسئلہ مضبوط رکھنا ہے کہ وہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔